ایسے آدمی کو مسجد آنے سے روک دیا. کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کچی پیاز کھائی ہے اور لہسن کھایا. کیوں روکا؟ ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ بنو آدم. جن چیزوں کی بدبو سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، دوسرے انسان کو، جن چیزوں کی بدبو سے یا جن چیزوں سے ایک دوسرے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، انہی چیزوں کی بدبو سے اور انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کو کوئی کھا کے آئے اور ڈکار مارے تو اس کے منہ سے جو بدبو نکلے گی وہ آپ کو برداشت نہیں ہوگی، آپ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے. اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو پسند نہیں آتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کے منہ کی وہ بدبو ختم نہ ہو جائے ایسا آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. اس حدیث میں ذرا غور کیجئے کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی دقت نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، نہ ہاتھ میں درد، نہ پیر میں درد، نہ کوئی ایسی بیماری کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہو. اس نے ایک کام کر لیا، کیا کہ اس نے کچی پیاز یا لہسن کھا لیا جس سے بدبو آنے لگتی ہے. تو یہ کچی پیاز اور لہسن کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد سے دور رہنے کا حکم دے دیا. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں مسجد نہیں چھوڑی جا سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ جن کے دماغ میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم مسجد نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم مسجد کے اندر جا کے عبادت کرنا اور نماز پڑھنا نہیں چھوڑیں گے. تو یہ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی مسجد سے دور رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کس آدمی سے؟ جس نے کچی پیاز اور لہسن کھا لیا ہو. وہ بیمار نہیں ہے، صرف لہسن اور پیاز کھا لیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے جن کے دماغ میں یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں مسجد میں جانا بند نہیں کیا جا سکتا، اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو مسجد نہیں پڑھنا ہے. یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کو کیوں سنائی؟ یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ابھی پوری دنیا کے اندر جو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا وائرس اور بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری نکلی ہے، تو اس میں نئے نئے مسائل پیدا ہوئے. اور جب نئے نئے مسائل پیدا ہوئے تو ان مسئلوں میں علماء کرام نے ایک فتویٰ یہ بھی دیا، جن جگہوں پر یہ بیماری زیادہ پھیلی کہ وہاں ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتی ہے، پبلک اور بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے. کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ٹچ میں آنے سے ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بائی ایئر آتی ہیں، یعنی ہوا میں اڑ رہی ہیں، آپ نے سانس لی اور اندر چلی گئی. یہ وہ فلو نہیں ہے، یہ وہ وائرس نہیں ہے، یہ وہ فلو ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے ٹچ میں آئیں گے یا کسی دوسرے کی بھاپ یا کسی دوسرے کے تھوک کی یا چھینک آتی ہے، اس کی چھینٹیں جب تک آپ کے بدن کے اوپر نہیں آئیں گی تو وہ بیماری اس سے آپ کے اندر نہیں آئے گی. تو جب ٹچ ہو جائیں گے تو آ جاتی ہے. اور پھر ہمیں آج کل کی میڈیکل نے یہ بھی بتایا کہ کون سی چیز کتنی دیر تک، جیسے اگر کسی لکڑی پر، لوہے پر یا اسٹیل پر یا اس طریقے کی چیزوں پر اگر وہ وائرس آ گیا تو 10 گھنٹے کے بعد وہ وائرس اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اگر وہاں کسی نے ٹچ کر دیا تو وہ اس کے اندر منتقل ہو جائے گا، اس کے اندر چلا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے کسی کے کپڑے پہ آ گیا تو کپڑے کے اوپر وہ وائرس 9 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، اور 9 گھنٹے کے اندر اگر وہ کسی دوسرے کے ٹچ میں آ گیا تو پھر وہ اس سے اس کو بھی پھیل جاتا ہے. اسی طریقے سے مان لیجیے آپ کسی جگہ پہنچے اور وہاں پر وائرس ہے، کسی نے چھینکا تھا، اس کی چھینک کے ذریعے سے وہاں وائرس پہنچ گیا تو آپ نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ کا ہاتھ پڑ گیا، ٹچ ہو گیا. تو اگر یہ بدن ٹچ ہوا ہے تو یہ بدن کے اوپر 10 منٹ تک وائرس زندہ رہتا ہے. اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے ناک اور اپنے آنکھ اور اپنے منہ کو بار بار ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ٹچ میں آ گیا اور وہاں سے آپ کے ناک، منہ اور آنکھوں کے ذریعے سے اندر چلا گیا تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اس لیے 10 منٹ کا ٹائم دیا جا رہا ہے، کیونکہ 10 منٹ کے بعد یہ مر جاتا ہے. تو کم سے کم اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑ رہی ہے اپنے بدن میں کہیں کھجلانے کی اور خاص طور سے ناک، منہ اور ہاتھ میں لگانے کی، تو وہ یہ اس بات کا ضرور خیال لگے کہ میں نے کم سے کم 15 منٹ سے تو اپنے ہاتھ کو منہ پہ نہیں لگایا ہو، سیف ہو. مطلب اس لیے بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ
10 منٹ کے بعد ہاتھ دھو لو، 10 منٹ کے بعد ہاتھ دھو لو، تو یہ بہت اچھی چیز بھی ہے۔ اب دیکھیے میں بتا یہ رہا تھا کہ جس نے پیاز کھائی اور اس کو کوئی بیماری بھی نہیں، اور دوسرے کو اس سے صرف اتنی دقت ہے کہ اس کو بدبو آئے گی اور فرشتوں کو بھی بدبو آئے گی، تو اس کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ اب یہ جو بیماری نکلی ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو نہیں پہنچتی، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک سے اگر دوسرا اس کی سمپرک میں آ گیا تو اس میں چلی جاتی ہیں، اس کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے۔ تو جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، جو ایک سے دوسرے کے اندر پھیلتی ہیں، تو ایسی بیماریوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ بھی احتیاط برتو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا بھروسہ ہے اللہ کے اوپر۔ آپ کا جتنا بھروسہ اتنا میرا بھی بھروسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھروسے سے زیادہ میرا بھروسہ ہو، لیکن میری نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی ہیں جس کے اندر آپ کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر اس طریقے کا مرض کہیں پر پھیل جائے، اس طریقے کی بیماری کہیں پر پھیل جائے جو ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتی ہو، تو ایسے آدمی سے دور رہو، ایسی جگہ سے دور رہو۔ یہ حدیث بھی ہماری نظر ہے، اور یہ اللہ کے بھروسے کے منافی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ بات نکلی تھی کہ مسجد کے اندر کچھ اس طریقے کا کام کیا جائے یا مسجد کے اندر کچھ اس طریقے کا حکم دیا جائے، علماء کرام نے باہر دیشوں میں، جو میں بتا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ جن ملکوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پھیلی ہے تو وہاں پر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ دیکھیے بھیڑ والی جگہوں سے بچا جائے، اور ان بھیڑ والی جگہوں میں مسجدیں بھی آتی ہیں، عبادت گھر بھی آتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ مسجد میں جو فرض نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، دیکھیے سنتیں پڑھنے کا حکم گھر پہ ہے، نفل نماز پڑھنے کا حکم گھر پہ ہے، وضو گھر سے بنانے کا حکم، بنا کے آنے کا حکم ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ وضو بھی یہیں بناتے ہیں، سنتیں بھی یہیں پڑھتے ہیں اور فرض بھی یہیں پڑھتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنے کی ہم لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ گھر میں نماز پڑھو تو لوگوں کو تھوڑا اٹپٹا سا لگتا ہے کہ یار گھر میں کیسے نماز ہوگی، گھر میں کیسے نماز۔ جی، فرض نماز پڑھنے کا حکم مسجد کے اندر ہے، سنتیں پڑھنے کا حکم گھر پر ہے۔ اگر ہماری یہ عادت پہلے سے بنی ہوتی کہ ہم لوگ سنتیں پڑھ کے آتے اور فرض پڑھ کے فوراً یہاں سے چلے جاتے اور پھر جا کے سنتیں گھر پہ پڑھتے، تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ کچھ دن کے لیے فرض نماز بھی گھر پہ پڑھ لو، تو ہمیں برا نہیں لگتا۔ بولو لگتا برا؟ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری عادت ہے، سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ نماز تو چھوڑو، ہم تو وضو بھی گھر سے بنا کے نہیں آتے، ہم تو وہ بھی یہیں آ کے بناتے ہیں۔ تو اب جب یہ کہا جائے کہ بھائی مسجد کچھ دن کے لیے آپ لوگ خالی کر دیجئے اور نمازوں کو اپنے گھروں پہ پڑھیے، تو یہ بڑا خراب سا لگتا ہے ہم لوگوں کو، حالانکہ لگنا نہیں چاہیے۔ تو علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا پوری دنیا کے، اور کسی بھی مسلک کے ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، کوئی بھی ہوں، ساری دنیا کے لوگوں نے، کہ علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ جہاں جہاں پر یہ مرض پھیل رہا ہے تو پبلک اور اکٹھا جہاں پر ہوتی ہے ان جگہوں پر بچنا چاہیے۔ تو ایسی جگہوں میں مسجد بھی آتی ہے، تو مسجد میں کچھ دن کے لیے نماز کو موقوف کر دیا جائے اور نماز کو گھر پہ پڑھا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اسلام جو مذہب ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بیسٹ مذہب کیوں ہے، دنیا کا سب سے پیارا مذہب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کہا تمہارے اوپر جو چیزیں حرام ہیں، کہ آپ مردہ نہیں کھا سکتے، آپ خون نہیں کھا سکتے، آپ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، غیر اللہ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے آپ۔ لیکن آگے پھر اسی آیت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن اگر بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے، غور سے سنو، اگر بھوک کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہے تو تم سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس اسلام نے انسان کی جان کی اتنی حفاظت کی ہے کہ سور کے گوشت کو بھی اس مرحلے میں جا کے حلال کر دیا اس کے لیے کہ تیری جان بچ جائے، چل تو سور کا گوشت ہی کھا لے۔ جس اسلام کا معاملہ یہ ہو تو وہ اسلام کیسے یہ چاہ سکتا ہے کہ جب بیماری ایسی چل رہی ہو کہ جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو
اور اس میں سیدھے جان جاتی ہو تو وہ اسلام کیسے